جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تقدیر لے کر آتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، اور یہ سب اللہ کا اندازہ ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی اور انسان کے رزق کا مالک نہیں، اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس ہم اپنے گھر والوں کو کس چیز کا یا بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے رہتے ہیں، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں یا نہ کریں، اس کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس بات کا غم کہ یہ کیا کما رہے ہیں، یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ کیسے جئیں گے۔ ضرور اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رازق اللہ ہے تو پھر انسان رزق کی تنگی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ وہ انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رازق ہیں تو پھر وہ ان کی چاکری پہ لگ جاتا ہے اور ان کی خوشامد پہ لگ جاتا ہے کہ شاید یہی جاب دیں گے تو جاب ہوگی، یا یہ تعاون کریں گے تو ہی رزق ملے گا، جبکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے۔ یعنی رزق کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور بندوں کی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا رہتا ہے، اور پھر جس کو جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وافر دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ ذاریات میں آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے، اور رزق کے معاملے میں کوئی بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی جب تک مخلوقات زندہ ہے رزق آتا رہے گا، اور جنت میں جانے کے بعد تو جنت کا رزق کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ رزق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، یعنی اگرچہ تقویٰ سے اور توکل سے یعنی کہ رزق کی کنجیاں ہیں کئی ایک، لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں دنیا کی اس محدود زندگی میں، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں رزق دیتا ہے۔ شیطان بھی اللہ ہی سے رزق مانگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس رزق میں تم شامل ہو۔ پھر اسی طرح آسمان والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے اور زمین والوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ حاتم الاسم سے پوچھا گیا من اینا تاکلون، کہاں سے تم کھاتے ہو؟ یعنی تم کوئی کام کاروبار تو نہیں کرتے، کھاتے کہاں سے؟ قال من عند اللہ، کہنے لگا اللہ کے پاس سے۔ ان کو کہا گیا کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار و درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان ہی میں ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے، اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا تمہارا آسمان سے اترے گا، بات یہ ہے کہ وہ زمین سے بھی لے آئے گا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي، میں فقر سے کیوں ڈروں جبکہ اللہ میرا رازق ہے۔ وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی اور آسانی میں اس مخلوق کا رازق وہی ہے۔ تَكَفَّلَ بِالْأَرْزَاقِ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ، اس نے ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَلِلضَّبِّ فِي الْبَيْدَاءِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، وہ گوہ کو صحرا میں رزق دیتا ہے اور مچھلی کو سمندر میں رزق دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہر مخلوق کی رزق کی ضرورت مختلف ہے،
انسانوں میں سے بھی مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ مختلف طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. اسی طرح پانی میں رہنے والے جانوروں کا رزق اور طرح ہے، خشکی والوں کا اور طرح، پرندوں کا اور طرح ہے، جنگلی جانوروں کا اور طرح ہے. پھر لوگوں کے ہاں پسند ناپسند بھی ہے، پھر ان کی ٹیسٹ کا بھی فرق ہے، کوئی مرچیں کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا. تو اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ورائٹی پیدا کر دی ہے. اور یہ اتنی ورائٹی پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز ہی کھائیں، یہ ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے. ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھا ہے. کچھ لوگ کچھ چیزوں کو بالکل بھی نہیں کھا سکتے. ہم کہتے ہیں الرجی ہے، ٹھیک ہے الرجی ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو پیچھے اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک دے، جس کو چاہے وہ چیز کھانے دے اور جس سے چاہے وہ نہ کھانے دے. اور پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. اصل میں ہم جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام وقت سے پہلے ہی ہو جائے. پھر مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو وہی رزق دیتا ہے. خاص طور پر شہید جو ہیں ان کو مرنے کے بعد بھی رزق ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تھے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی. یعنی ان کی روحوں کو اتنے اعلیٰ مقام پہ اللہ نے رکھا ہے. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا. چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رزقا حسنا کی خوشخبری دی. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، رزقا حسنا. اور بے شک اللہ یقیناً سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. رزق کے کم یا زیادہ ہونے میں اللہ کی حکمتیں ہوتی. یاد رکھیے وافر رزق کا ملنا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. جب کسی کے پاس بہت آ جاتا ہے تو عموماً وہ اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ گمراہ اور جاہل لوگوں کے رزق میں بہت اضافہ کر دیتا ہے، ان پر دنیا وسیع کر دیتا ہے، اور کبھی اہل ایمان پر رزق تنگ کر دیتا ہے. تو یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ زیادہ ملا ہے، یہ اللہ کی محبت یا چنے ہوئے ہونے کی دلیل ہے. اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، مگر ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. رزق کا گھٹنا بڑھنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. جیسے اور بہت سی چیزوں میں امتحان ہے تو رزق کے معاملے میں بھی ایک امتحان ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ رزق کا دیا جانا اور رزق کا لیا جانا دونوں ہی امتحان ہے. پھر یہ ہے کہ کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے اور کبھی وافر رزق خیر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ رزق کا وافر ہونا بہرحال آزمائش تو ہے، لیکن نیک انسان کے لیے اچھا مال خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ وہ اسے اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے اور اس سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس کو زیادہ مال ملے تو وہ صرف اپنا معیار زندگی بڑھانے کی فکر کرے، بلکہ وہ ضرورت کے بعد دوسروں کا خیال رکھتا ہے. بعض اوقات رزق کا وافر ہونا سرکشی کا باعث بھی بن جاتا ہے.
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد کے اندر ہی سب کو رزق دیتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے،